وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں اس سے محبت کا اقرار کروں ورنہ وہ تصویریں سب کو دکھا دے گا، میری غلطی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اوپر اٹھا ہوا تھا جہاں وہ دانیال کے لمحہ با لمحہ تنی رگیں اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کب سے بول رہا ہے وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے بولا۔ رگوں میں دوڑتا خون کھولنے لگا تھا 3-4 دن سے۔ آرزو نے اب سر جھکا لیا۔ دانیال نے لب سختی سے بھیجے۔ وہ تصویریں کیسی آئی اس کے پاس؟ وہ ماتھے پر 3 بال ڈالے پھر سے بولا۔ اس کے لفظوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ آرزو نے سر جھکائے۔ اسے کالج کی ساری بات بتا دی تھی جسے سنتے دانیال سفیران کا وجود سلگ اٹھا تھا۔ دوبارہ تمہیں کوئی جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے تو تم ایسی حماقت نہیں کرو گی، تم کسی سے اظہار محبت نہیں کرو گی۔ آرزو خان تم میری امانت ہو اور مجھے خیانت پسند نہیں، چاہے وہ ہماری نفرت میں ہی کیوں نہ ہو یا پھر تمہارے لفظوں میں ہی کیوں نہ۔ یاد رکھنا چاہے تم مر ہی کیوں نہ جاؤ۔ وہ اس کے بازو پر گرفت سخت کرنے کے بعد اس کا بازو چھوڑ گیا۔ اس کے لفظوں سے آگ برس رہی تھی۔ وہ تنا چہرہ لیے پلٹ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اپنے بازو کو دیکھا جہاں اس کے 7 انگلیوں کے گرفت کے چلتے نشان بنے ہوئے تھے۔ آرزو کو وہ حصہ تپتا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح لب کاٹ گئی تھی۔ سر یہ موبائل وہ مٹھیاں بھرتے باہر نکل رہا تھا۔ سب حال میں بیٹھے تھے جبکہ دانیال خاموشی سے سب کو نظر انداز کیے باہر نکلا تھا کہ سامنے سے خان بابا آ گئے تھے۔ خان بابا وہ لڑکا کہاں ہے؟ لہو ٹپکاتی نظروں نے خان بابا کو دیکھتے سوال کیا۔ دانیال کو اس قدر شدید غصے میں دیکھ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ انیکسی میں ہے، خان بابا نے سر جھکائے کہا اور موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ دانیال نے خاموشی سے موبائل پکڑا تھا۔ انیکسی گھر کی دوسری سائڈ پر تھی جہاں خان بابا رہتے تھے۔ پانی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس لڑکے کی کڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ دانیال خاموشی سے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اسے اوپن کرو۔ اس کا موبائل اس کی جانب بڑھاتے وہ سرد سپاٹ انداز میں بولا۔ دراب نے بامشکل سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے جانے دو، وہ اٹکتے لہجے میں بولا۔ دانیال کی ماں نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے کہا اسے اوپن کرو ورنہ۔ وہ وحشت سے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ دراب نے مشکل سے موبائل پکڑتے موبائل اوپن کیا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس نے اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ دانیال نے واٹس ایپ میں جاتے آرزو کا نمبر دیکھتے چیٹ اوپن کی اور ایک بار پھر دانیال کا دماغ گما تھا۔ اس کے میسیجز پڑھتے دانیال نے ہونہار نظر سے اسے دیکھا۔ دانیال نے غصے سے موبائل زمین پر پھینکتے اس پر کئی بار اپنے قیمتی جوتے رکھتے اسے توڑ دیا تھا۔ خان بابا دروازہ بند کریں۔ وہ 2 زانوں بیٹھے بولا۔ خان بابا نے خاموشی سے دروازہ بند کیا تھا۔ دانیال نے پاکٹ سے رومال نکالا۔ آج جانے دو مجھے۔ دراب اس کے تیور دیکھ سہمتے بولا۔ کیوں کیا یہ سب؟ وہ ایک بار پھر سخت لہجے میں بولا۔ بس اچھی لگی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ شاد ہے۔ دراب زمین پر پیچھے کی جانب کھسکا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ درابان ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا، اپنے دوستوں سے شرط لگانا، لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں لینا اور پھر انہیں بلیک میل کرنا، لیکن اس بار وہ بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ مجھے سے پہلے وہ کچھ بولتا دانیال اس کے منہ پر اپنا رومال باندھ دیا تھا۔ دراب زمین پر بیٹھتے ہونہار مگر سرد نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ میری بیوی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ہمارے گھر کی عزت ہوتی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی، اسے ملنے بلوانے کی، غلیظ انسان۔ دانیال نے اس کے بال آگے سے مٹھی میں جگڑ کر کھینچے تھے۔ تبھی چیخ دراب کے منہ سے نکلی کیونکہ اس کے منہ پر دانیال کا رومال بندھا ہوا تھا۔ خان بابا۔ دانیال نے خان بابا کے بعد دوسری نظر ایک کونے پر ڈالی۔ دراب نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ خان بابا نے اسے ایک راڑ دی تھی جس سے دانیال نے بری طرح دراب کے بازو پر مارتے اس کا بازو تقریباً توڑ ہی دیا تھا۔ میری بیوی کو محسوس کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟
اب اس ہاتھ سے تم ساری زندگی خود کو بھی محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ دانیال نے درستگی سے اس کا چہرہ دبوچے راڈ دور پھینک دیا۔ سرد نظر اس پر ڈال کر اٹھ گیا۔ اتنی مار و خوف سے درا بھان بے ہوش ہونے لگا تھا۔ ہان بابا اسے اس کے گھر پھینک کر آئیے اور انہیں وارن کر کے آئیے کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لے، یہ نہ ہو پھر کسی دانیال سفیران جیسے سے پالا پڑ جائے۔ اب تو یہ زندہ بچ گیا ہے، اگلی بار مارا ہی جائے گا۔ وہ نادیدہ دول ہاتھوں سے جاڑتا انیکسی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ گھر میں انٹر ہوا جہاں اب بھی سب گمسم حال میں بیٹھے تھے، سوائے علی کے جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے نصرت فتح علی خان کو سن رہا تھا۔ وہ صوفے سے نیچے ایک سائڈ پر بیٹھا ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ دانیال بیٹا رخسار بیگم اسے دیکھتے جلدی سے اٹھی اور اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی پکار سن کر رک گیا، پلٹ کر ان سب کو دیکھا۔ میری بیوی بے قصور ہے، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کا رشتہ ہے اس سے، ورنہ اس کے کردار کی صفائی میں کسی کو نہیں دیتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، اس کے چہرے کے ساتھ لفظوں میں بھی سہتی تھی۔ اس کی بات سنتے گھر کے افراد کو بھی کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ ہوا کیا تھا دانیال؟ آغا جی صوفے سے اٹھتے بولے۔ پھر دانیال نے مختصر انہیں سب بتا دیا۔ سب لوگوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ مرد سکون سے اب اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے، گھر کی خواتین اپنے کام پر، جبکہ رخسار بیگم کا ارادہ آرزو سے بات کر کے اسے سمجھانے کا تھا۔ وہ روم میں آیا تو آرزو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ دانیال نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہونا چاہتا تھا، سینے میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ الماری تک جاتے اس نے الماری کھول کر ایک وائٹ شرٹ نکالی اور 7 بلیک پینٹ نکالے۔ وہ آگے کو بڑھا۔ آرزو سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہان آرزو کے لبوں سے اٹکتا نام ادا ہوا۔ دانیال نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی تھی۔ وہ اس وقت آرزو سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے شدید غصہ آرزو پر بھی تھا جس نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ دانیال سنو پلیز۔ وہ آگے بڑھا۔ جب آرزو نے پیچھے سے آتے اس کا بازو پیچھے سے دبوچا۔ دانیال نے لب بینچ لیے، پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، شکریہ۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ یہ دوسری بار تھا جب دانیال نے اس کی حفاظت کی تھی، ایک بار بغیر کسی خاص رشتے کے اور اب دوسری بار سب لوگوں کے خلاف جا کر اسے سب کی نظروں سے بچاتے ایک خاص رشتے کے تحت۔ آرزو واقعی اس کی شکر گزار تھی۔ ضرورت نہیں اس کی، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا آرزو خان، چاہے پھر وہ فیروزہ ہی کیوں نہ ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال سفیر خان اسے کتنا حقیر جان رہا تھا۔ تم مجھے نوکرانی بول رہی ہو؟ آرزو اس کا بازو چھوڑ گئی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ تم سے بہتر ہے۔ دانیال استہزائیہ نظر سے اسے دیکھتے بولا۔ جو تھوڑا بہت احترام اس کے دل میں آیا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ وہ تیکھی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی یا کمرے میں بیٹھے وہ سوچ رہی تھی وہ دانیال کو کیسے شکریہ بولے۔ میں تمہیں شکریہ بول رہی تھی لیکن میں غلط تھی، تم اس قابل نہیں ہو۔ آرزو تیوری چڑھائے بولی۔ دانیال نے اس لڑکی کو دیکھا، ذرا جو ندامت اس کے چہرے پر نظر آتی۔ آرزو ایسی کیوں تھی؟ عجیب تر نہیں چاہیے تمہارا شکریہ، وہ نکلو میرے کمرے سے۔ دانیال بیزاری سے بولتے پلٹ گیا۔ آرزو نے تڑپ کر اس کی پشت کو گھورا۔ اتنے ابر مت ہو، تمہارا فرض تھا مجھے بچانا اور میں شکریہ بول رہی ہوں نا، اور ویسے بھی یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ آرزو منہ بنا کر بولی تو دانیال نے مٹھیاں بھینج لی۔ آرزو خان کی زبان بہت چلتی تھی اور چلتی بھی صرف دانیال سفیر خان کے آگے تھی۔ آرزو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ دانیال پلٹ کر انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولا۔ آرزو منہ پھلائے آگے کی جانب بڑھ گئی اور دانیال واش روم کی جانب خراب چیزوں کو پاس نہیں رکھتے، پھینک دینا چاہیے انہیں، ویسے بھی زیادہ دماغ تو پہلے بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ جاتے جاتے بھی وہ اونچی آواز میں بولی۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس حساب سے تو تمہیں بھی پھینک دینا چاہیے آرزو خان، وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا۔ واش روم کا دروازہ بند کر گیا۔ آرزو نے پیر پٹکتے اور وہاں سے چلی گئی۔
وہ دونوں شاید کبھی بدل نہیں سکتے تھے۔ میں بابا کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ ماہا اپنے بابا کے کمرے کی الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے 10 منٹ پہلے اس کمرے میں انٹر کیا تھا۔ وہ ہر ممکن جگہ دیکھ چکی تھی لیکن بلو کلر فائل اسے مل ہی نہیں رہی تھی اور اب الماری رہ گئی تھی جب اسے شدت سے احساس ندامت ہوا تھا۔ لیکن الیگزینڈر کے لفظوں اور نظروں نے بھی ماہا کی جان سولی پر لٹکا رکھی تھی۔ ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے ماہا نے الماری کھولی اور اسے جہاں تک اندازہ ہو رہا تھا فائل یقیناً بابا کے پرسنل لاکر میں ہو سکتی تھی۔ اس نے لاکر کو دیکھا تھا جہاں پاس ورڈ تھا اور اب ماہا کو جلد پاس ورڈ ڈائل کرنا تھا ورنہ کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ بابا تو ڈیوٹی پر تھے لیکن صفیہ بیگم وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور وہ جلد روم میں آ سکتی تھی۔ ماہا کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جمشید صاحب کا نام ایڈ کیا۔ پاس ورڈ رانگ تھا۔ ماہا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے ماما بابا کی شادی کی ڈیٹ ڈالی تھی، پاس ورڈ پھر رانگ تھا۔ ماہا نے ایک آخری کوشش کرتے اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال لی تھی۔ لاکر اوپن ہو گیا۔ ماہا کا دل پسیج کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے واپس چلی جائے۔ وہ فائل سامنے ہی پڑی تھی۔ ماہا کشمکش میں تھی اسے اٹھائے یا نہ، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے وہ فائل اٹھا لی، لاکر بند کیا، الماری بند کی اور فائل دوپٹے کے نیچے چھپاتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کر چکی ہے۔ سردیوں کی شام تھی لیکن آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عجیب سوگواریت کا منظر تھا۔ کالی گھٹائیں ایسے چھا رہی تھی جیسے گرمی کا موسم ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے چلتے لوگوں کے جسم سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ اس وقت وہ شہر خاموشی میں تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریا سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ایک قبر پر دو زانو بیٹھا تھا۔ اس قبر پر ماں روش کے نام کی تہتی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھیج گیا۔ ماں اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ قبر پر لکھی تہتی سے معلوم ہوتا تھا آج ماں روش کی برسی ہے۔ الیگزینڈر نے نرمی سے قبر کی مٹی اٹھا کر خود کے قریب کی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس مٹی سے گل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی دن ٹوٹ جاتا تھا۔ دی ڈیڈلی گینگسٹر روتا بھی تھا۔ آج پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماں، جن لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، میں انہیں ایسی سزا دوں گا وہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے۔ وہ مٹھی باندھ کر گیا۔ قبر کی مٹی اس کی بند مٹھی کی گرفت میں پھنس گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سسہتی تھی اور آنکھیں صفاقے سے لبریز۔ بہت ہو گیا، چپ کر وار، میں سامنے جاؤں گا ماں، میں ان کا سکون چین چھین لوں گا۔ وہ ایک عزم سے بول رہا تھا۔ خود کی ہیزل گرین آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی جس کے لپیٹ میں وہ سب کو جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ مٹی پھینکتا اٹھ گیا، لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے، ہیٹ زمین سے اٹھا کر سر پر رکھی اور شہر خاموشی سے نکل گیا۔ اب اس کے لبوں میں سگار کا اضافہ ہوا تھا اور دمے کو ہوا میں تحلیل کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چال عجیب سرکشی لیے ہوئے تھی۔ ہیلو بٹر فلائی، وہ فون پر سرد لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ماہا کی جان مانو حلق میں اٹک گئی۔ کیا ہے؟ وہ گھبراتے لہجے میں بولی۔ تمہارے گھر کی بیک سائڈ پہ کھڑا ہوں، مجھے فائل دے کے جاؤ۔ ماہا نے محسوس کیا اس کا لہجہ کافی دنوں کی نسبت کافی رکھا اور سرد تھا۔ نہیں ہے میرے پاس، ماہا ہمت کرتی بولی۔ ماہا ہاں، تمہارا بھائی کوچنگ گیا ہے نا؟ الیگزینڈر کی ثقافت بڑی آواز ابری۔ ماہا کو بے اختیار علی کی یاد آئی تھی جو کوچنگ سے آنے والا تھا۔ ماہا کی گرفت فون پر سخت ہوئی۔ آتی ہوں۔ وہ فون رکھ گیا۔ ماہا نے گہری سانس کھینچی تھی۔ وہ فائل لیتی چپتے چھپاتے گھر کی بیک سائڈ پر آئی تھی جہاں ایک چھوٹی سی گلی تھی۔ وہاں ایک کونے میں پرانا سا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہاں الیگزینڈر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فائل ماہا قدم آگے بڑھاتے اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ الیگزینڈر نے کہتے ہاتھ آگے بڑھایا، میری ایک شرط ہے، میں پھر فائل دوں گی۔ ماہا ہمت کرتے بولی،
پھر بھی الیگزینڈر کو دیکھتے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، اوپر سے اس کا بلیک کپڑوں میں آنا۔ ماہا نے کبھی اس کے کپڑوں میں کوئی اور رنگ نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس کی گھڑی بھی بلیک کلر کی تھی۔ تم اس کنڈیشن میں ہو ماہان، تم مجھے شرط کا بول رہی ہو، مجھے یعنی ایک گینگسٹر کو؟ بہت ہمت ہے۔ وہ اب دیوار سے ٹیک چھوڑ چکا تھا۔ ماہا 2 قدم پیچھے ہوئے۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کر دیکھا، ماہا نے اس کے ہونٹ دیکھے، وہ ہزل گرین آنکھیں ہیڈ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ماہا پھر سے بولی۔ الیگزینڈر نے پاؤں کراس کرتے واپس دیوار سے لگا لیے۔ بولو، وہ سرد مہری سے بولا۔ ماہا نے تھوک نکلا۔ میں فائل تمہیں دے دوں گی، اس کے بدلے تمہیں مجھے اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا اور میرے گھر والوں سے دور رہنا ہوگا۔ ماہا فائل پیچھے کرتی بولی۔ الیگزینڈر نے تیوری چڑھائے، اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ماہا نے نظر چرا لی تھی۔ مجھے لگا تم مجھ سے اقرار محبت کرنے لگی ہو۔ وہ ماہا کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کرتے بولا۔ ماہا فائل ماہا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس اچانک آفات پر ماہا اس کے سینے سے لگ گئی، ہاتھ اس کے کندھوں پر چلے گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، تمہاری غلط فہمی ہے یہ، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ ماہا اس مرتبہ چیخی تھی، اسے ایک دم اپنی کمر پر الیگزینڈر کی انگلیاں اندر تک دھنسی محسوس ہوئی۔ چھوڑ دوں گا تمہیں موت دے کر۔ الیگزینڈر نے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکالتے ماہا کی کن پٹی پر رکھا۔ ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی بٹرفلائی، دوبارہ خیال رکھنا ورنہ جان سے جاؤ گی۔ اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو، بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، پر میرا کام پورا ہونے کے بعد۔ وہ ریوالور واپس کوٹ میں رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ ماہا اس سے کافی زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت الیگزینڈر کے قدم پر سخت ہو گئی تھی۔ میں بابا کو بتاؤں گی۔ ماہا کو اپنے گلے میں آنسو کا بندھا اٹکتا محسوس ہوا، پھر تو شاید تمہیں مجھ سے کوئی نہ بچا سکے۔ وہ اس کی جانب جھک کر بولا۔ ماہا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن کمر پر اب بھی الیگزینڈر کی گرفت تھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ماہا دھیمے لہجے میں بولی، اسے اب یہاں اکیلے ڈر لگنے لگا تھا، اوپر سے اس کی دھڑکنیں مقابل کی وجہ سے تیز ہو رہی تھی۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں بٹرفلائی، بیوی بن کر رہو، بوس مت بنو۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے مس کیا کر گیا۔ ماہا کے دل میں سنسنی سی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کترانا چاہتی تھی اور وہ شخص ہمیشہ اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ ماہا نے آنکھیں میچی تھی، دل تیزی سے دھڑ گیا، اسے لگا جیسے اس کا خود کا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہو۔ تم بربادی کی طرف چل پڑے ہو؟ ماہان اپنے دل سے پوچھ لو۔ اس بار تمہاری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور تمہارے چہرے پر سکون کی لکیریں۔ وہ سائڈ سے مائل لبوں پر سجاتے بولا۔ ماہا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کے مسکرانے سے اس کے گال کا گڑا واضح ہو گیا تھا۔ ماہا کے دل میں طوفان بڑھ پاتا تھا، وہ بے بسی سے لب کاٹ گئی، لیکن الیگزینڈر کی بات سچ تھی۔ ایسا نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے جیسے خود کو انکار کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الیگزینڈر نے اس کی کمر پر سے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ماہا فوراً دور ہوئی۔ الیگزینڈر نے نیچے سے فائل اٹھا لی۔ میں کچھ لوگوں کو مارنے جا رہا ہوں، میں شاید بہت دیر بعد لوٹوں، لیکن ہاں، اگر تم مجھے مس کرو تو مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ ماہا کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھے سے سہلاتے وہ آنکھوں میں نفرت کی چمک لیے بولا، جسے ماہا نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لمس پر ماہا کی بیک بون میں سرسراہٹ سے دوڑ گئی۔ وہ پلٹا اور دیوار پھلانگ گیا، بالکل کسی ماہر جمناسٹک کی طرح۔ ماہا وہی کھڑی رہی تھی، اس کی خوشبو ماہا کے اعصاب پر سوار ہوتی انہیں مفلوج کر رہی تھی۔ ہر زو باز